سورات کے اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کا ہاتھ نہیں بدلتا ہے جب تک وہ خود اپنے ہاتھ نہ بدل لے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے حالات کو چینج کریں۔ ہم میں جو بے ایمانی ہے، ہم میں دین سے دوری ہے، دین سے جو ہم بھٹکے ہوئے ہیں، دور ہو گئے ہیں، قرآن سے رشتہ میں توڑ دیا ہے، حدیث رشتہ توڑ دیا ہے۔ ہمیں اللہ سے وہ محبت نہیں جو ہونی چاہیے، نبی سے وہ پیار نہیں جو ہونا چاہیے، نبی کی اتباع نہیں ہے، اللہ کی اتباع نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تک تم اپنے حال کو چینج نہیں کرو گے، اپنے اندر نبی کی اطاعت نہ لاؤ گے، اللہ کی اطاعت نہ لاؤ گے، ہم بھی تم پر رحم نہیں کریں گے۔ تم پر جب اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سے اچھا معاملہ کیا جائے، پر اپنے آپ کو چینج کرو، اپنے اندر سچا ایمان، پکا ایمان، توحید کو اندر جو ہے رچا لو، بسا لو، تب جا کے تمہیں ایمان، تمہیں جو ہے ہدایت ملے گی، کامیاب ہوگے۔ اللہ نے فرمایا تھا، بخاری مسلم ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، یوشک ان تداعی علیکم الامم کما تداعی الاکلۃ علی کسرتھا، قریب ہے کہ ایک وقت آئے گا تو تم پر دنیا کی ساری قومیں ٹوٹ پڑیں گی۔ یہی ہو رہا ہے، ساری قومیں ٹوٹ پڑی ہیں۔ آج دیکھ لیجئے جتنے بھی کفار جو بھی اہل ایمان کے علاوہ ہیں، خواہ وہ یہود ہوں، نصارہ ہوں، خواہ وہ جو مجوس ہوں یا پھر حنادق ہوں، سب کے سب اکٹھے ہو گئے ہیں، سب ہم پہ ٹوٹے پڑے ہیں، چاہتے ہیں کس طرح ہمیں ہلاک کر دے۔ اللہ فرماتا ہے ایک وقت ایسا آنے والا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم پر ساری قومیں ٹوٹ پڑیں گی، جس طرح سے بھوکے جو ہیں کھانے میں ٹوٹ پڑتے ہیں، جب جس طرح بھوکے کھانے ٹوٹ پڑتے ہیں اس تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ آپ سے پوچھا گیا تھا حضور کیا اس زمانے ہم کم ہوں گے؟ میں تعداد کم، کہا نہیں تم تعداد میں زیادہ ہوگے۔ آج مسلمان تعداد کم نہیں ہے، آج مسلمان کہا بلکہ یہ ہے کہ ہر پانچ میں سے چوتھا ایک آدمی مسلمان ہے، ہر پانچ میں سے ایک مسلمان ہے، بلکہ یہ کہیے دنیا میں سب سے زیادہ آواز جو ہے عیسائی کی ہے، سیکنڈ مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ دیکھیے نبی کا زمانہ دیکھیے، نبی کا زمانہ دیکھیے، 313 ہیں، غالب ہو رہے ہیں۔ یہاں صرف جو ہے اور اس کے اور جنگ احزاب کے اندر جنگ احد میں 700 ہیں جو غالب ہو گئے تھے۔ اگر شکست ہوئی، اپنی غلطی ہوئی ہے، بہت پورے واقعات ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ یہ فرماتے ہیں یہ وقت ایسا آئے گا کہ تم ساری قومیں ٹوٹ پڑیں گی، تمہیں ہلاک کریں گی۔ پوچھا گیا کیوں؟ تعداد میں کم ہوتا نہیں، تعداد میں زیادہ ہوگے، لیکن سیل، لیکن تم سمندر کے جھاگ ہوگے، تمہارے یہاں سمندر کے جھاگ کی ہوگی۔ جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، جھاگ کو ہاتھ لگاؤ جھاگ مٹ جاتا ہے، جھاگ کو ہاتھ مل رہی تمہاری حالت ہوگی، تم تھوڑے سے حملے سے مٹ جاؤ گے، کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ تمہارے جو سمندر جھاگ کی ہوگی، اور تمہارے اندر جو ہے کہا ہے تم پر جو روب طاری کر دیا جائے گا، تم پر روب طاری کر دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جو ہے تمہارے اندر ایک بیماری آ جائے گی، وہن نام کی بیماری آ جائے گی۔ کہا گیا مل وہن، وہن کیا ہے؟ کہا حب دنیا کراہۃ الموت، وہن جو ہے دنیا کی محبت ہے اور موت سے نفرت ہے۔ جب اس قوم کے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی، دنیا کی لالچ آ جائے گی، دنیا کمانے کا حرص پیدا ہو جائے گا، دنیا میں کھو جائیں گے اور موت سے نفرت کریں گے، تو یہ وقت آ جائے گا۔ آج یہی ہو گیا ہے، آج لوگ دنیا پرست ہو گئے ہیں، دنیا کی محبت ہمارے سینے میں، ہمارے دماغ کے اندر رچ بس گئی ہے، ہم موت سے ڈرتے ہیں۔ یہ وجہ کہ موت ہمارا پیچھا کر رہی ہے، یہ وجہ کہ موت ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ صحابہ کرام موت سے مقابلہ کرتے تھے تو موت اس سے بھاگتی تھی۔ صحابہ کرام بلکہ ہر زمانے میں جو موحد لوگ ہوا کرتے ہیں، پکے مسلمان ہوتے ہیں، انہوں نے موت کا مقابلہ کیا ہے تو موت ان سے بھاگی ہے۔ جو موت ڈرتا ہے موت اس کا پیچھا کرتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید 40 سال جنگ کے میدان میں رہتے ہیں، 40 سال جنگ کے میدان میں رہے، موت چاہتے تھے کہ موت آئے، شہادت کی موت آئے، لیکن موت اس سے بھاگتی رہی، اور نتیجے میں بستر پہ موت آئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو تیر لگتی ہے، کہتے ہیں فتح رب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا۔ تو وہ موت سے گلے لگاتے تھے۔ عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو تعاون کی بیماری ہوئی، ہاتھ میں پھوڑا ہوا، وہ چومتے تھے۔ تو کہنے مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ چیز رہے گی ہم جو ہے تنہا نہیں ہوں گے۔ ضرورت ہے کہ ہمارے اندر جہاد کا شوق ہونا چاہیے۔ یہ حدیث بھی ہے، جس دل میں جہاد کا شوق نہیں ہے، جو کوئی جہاد کی شوق لیے بغیر مرتا ہے، اس کی موت ایمان پہ نہیں ہوتی ہے۔
جس دل میں جہاد کا شوق نہیں، جہاد کا شوق لیے بغیر مرتا ہے، اس کی موت معاف نہیں ہوتی ہے۔ یہودی بہت شاطر قوم ہے، بس